Plus TV, safety for all. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں چوتھی رات، چوتھی طاق رات جس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور میں نے جیسے اس سے قبل بھی یہ وضاحت کر چکا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش یہ بیانات میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے علم کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے، ورنہ اصل مقصد ان لیلۃ القدر کی راتوں میں یا طاق راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ آج کی رات مسلمانوں کے درمیان بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا حکم ضرور دیا ہے، اور ان طاق راتوں میں اس رات کو 27ویں رات کو اہمیت بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کئی ایک احادیث میں ہمیں 5 طاق راتوں میں جاگ کر اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہیں پر 27ویں رات کو خصوصی طور پر اہمیت کے ساتھ کئی احادیث میں اس کی اہمیت بھی آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رات کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی رات کو لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر 5 طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امکان ہے کہ وہ اس رات میں ہو، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اس رات میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ ابھی محترم امام صاحب مولانا مستقی محمدی صاحب نے گزشتہ درس کا حوالہ دیتے ہوئے ہماری خواتین سے ایک درخواست کی ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ دیکھیں، بچوں کو مسجد سے دور نہیں کرنا ہے، بچوں کو مسجد سے دور نہیں کرنا ہے، بچوں کو مسجد لانا ہے۔ یہ ہم ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین بچے کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ حدیث کتنی جامع ہے۔ وہ مسلمان ماں باپ ہو کر بھی آج اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا رہے، ماں باپ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں بنا رہے۔ کانوینٹ اسکولز میں CBSE سلیبس کے نام پر اور مختلف ہائی پروفائل ایک دم بڑا بہترین کالج فلاں یہ وہ بچوں کو لے جا کر ایسے اداروں میں تعلیم دلا رہے ہیں جہاں بچے کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم، جہاں بچے کو اسلام کیا ہے نہیں معلوم۔ ماں باپ ہی بڑی سی بڑی فیس دے کر، تگڑی سی تگڑی فیس دے کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ غیروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ لو، ہم نے بچوں کو پیدا کر دیا، اب تو ہمارے بچوں کو جو بناتے بناؤ، جو بناتے تم بنا دو۔ مرنے کے بعد اس کو نہ دعا پڑھنا آتا، نہ جنازے کی دعا پڑھنا آتا، کچھ نہیں آتا۔ تو مسجدوں سے بچوں کو دور مت کرو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، چھوٹے چھوٹے بچے تھے رضی اللہ عنہما، آ کر وہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، سجدے میں تاخیر ہو جاتی تھی، صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، کیا وجہ؟ اللہ کے نبی ابھی تک سجدے سے نہیں اٹھے۔
بعد میں آپ بتاتے کہ میرا نواسا میرے سر پر چڑھ گیا تھا. اللہ اکبر. تو بچوں کو مسجد سے دور مت کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کانوینٹ اسکول ہو یا کوئی بھی اسکول ہو، وہاں پر یہ ساری چیزیں لائی جا رہی ہیں. دین اسلام سے نفرت پھیلانے، بھگوت گیتا، نہ جانے کون سی چیزیں آج ہمارے ان بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو اگر کہیں کہ مسجد بھی تم مت آؤ، تو بھلا بتاؤ یہ بچے مسلمان رہیں گے؟ مسلمان رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. تو اس لیے بچوں کو مسجد سے مت روکیں. ہاں، ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو کیسے تربیت کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، یہ الگ شکل ہے. یہ الگ شکل ہے. اب جو بچے، ابھی دیکھو بچے، بات ہو رہی ہے، بچے ہیں، بچپنا ہے، بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، بچے کریں گے. ہم اگر ان کو روکیں گے، اٹھ یہاں سے تو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بچہ مسجد کو نہیں آئے گا. کل ڈر جائے گا، بولے گا نہیں مولوی صاحب مجھے ڈرا دیے تھے، میں مسجد کو نہیں جاؤں. آئے گا بیٹا تو مسجد کو کل سے؟ شاباش. تو بچوں کو ڈرانے سے بچے مسجد سے دور ہو جائیں. اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم لوگ ہوں گے. تو بچوں کو نرمی سے سمجھائیں، ان کو اخلاق آداب بتائیں. اب جو حد سے زیادہ چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو تو سمجھا نہیں سکتے، وہ تو کوئی بات سمجھنے والے نہیں ہیں. تو ان کو جس طریقے سے جس انداز سے ان کو سنبھالنا ہے سنبھالا جائے. اور جہاں میں نے درس ختم کیا تھا ایک بات کہہ کر کہ ہم نماز کو تخفیف کرنے کا حکم دیا تو ہم درس کیوں نہ روک دیں، یہ کہہ کر میں نے درس روک دیا تھا. لیکن ہم چونکہ نماز میں نہیں تھے، ہم اس کو باہر صحن میں لے جا سکتے ہیں، اس کو گود میں اٹھا سکتے ہیں، اس کو سنبھال سکتے ہیں. نماز میں یہ سارے کام نہیں کر سکتے، نماز میں یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو خواتین کو بھی مسجد میں آنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں فجر کی نماز، یہ تو رمضان ہے بھائی، یہ تو رمضان ہے. عام دنوں میں فجر کی نماز کو صحابیات مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتی تھی. فجر کی نماز آپ اندازہ لگائیے، خواتین کا فجر کی نماز کو مسجد میں آنا. حدیث کیا تھی وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں پڑھتے تھے کہ خواتین مسجد کو آ کر واپس چلے جاتی تھی، ابھی سفیدی نہیں نکلتی تھی، ابھی سفیدی نہیں نکلتی تھی. اور وہ دیواروں سے اتنا چمٹ کر اتنا قریب سے جاتے تھے کہ ان کے جسم پہ لگے ہوئی چادریں دیواروں میں کہیں اٹک جایا کرتی تھی. راستے کے بیچ سے نہیں چلتے تھے. اندھیرے کی وجہ سے انہیں راستہ نہیں سمجھ میں آتا، دیواریں نہیں سمجھ میں آتی، تو وہاں ان کی چادریں اٹک جایا کرتی. تو مسجد میں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو، مسجد آنے سے مت روکو. ایک حیدرآباد کا کامیڈی ملا ہے، کل ہی اس کا ویڈیو دیکھ رہا تھا. کیا بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ایسی عبرتناک سزا دے گا جو سارے مسلمانوں کے لیے ایک عبرتناک سزا بن جائے گی. کیا کہہ رہا ہے کہ عورتیں مسجد کو آتے. ارے ہم نہیں سنے آج تک 1400 سال پہلے، پتہ نہیں یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا. اور کیا بول رہا ہے کہ حدیث. اور دوسری بات یہ بول رہا ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. میں تم کو سنا رہا ہوں، عمل مت کرو. نعوذ باللہ. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہروپیہ ہے جو مسلمانوں کو دین اسلام سے متنفر کر رہا ہے، دین اسلام سے دور کر رہا ہے. تو یہ ہماری خواتین کے سلسلے میں کتنی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں. اور بولتا حدیث مت سناؤ، اور اگر حدیث سنانا ہی ہے تو عمل مت کرو. یہ تو کون سا دین پیش کر رہا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے تو لوگوں کو؟ اور لوگ اس کے پیچھے واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے فلاں، نعرے فلاں. اللہ کے واسطے اپنی خواتین کو بازار میں، سفر میں، بس میں تنہا بھیج دیتے ہیں. بس میں عورت تنہا جا رہی ہے، حیدرآباد تک سفر کر رہی ہے، امریکہ تک سفر کر رئی ہے، 30 گھنٹے فلائٹ میں اکیلی جا رہی ہے. راستے میں کہیں ہالٹ آ گیا، 2 دن، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، پھنس گئی. حج پہ تک، یہاں تک کہ اب تو لوگوں نے حج کے لیے بھی راستہ نکال دیا ہے. وہاں جا رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں بولو گے. درگاہوں کے پاس دیکھو ڈھگار لگا ہوا ہے عورتوں کا. جادوگروں کے پاس جا کر دیکھو ڈھگار لگا ہوا ہے عورتوں کی. کثیر تعداد میں عورتیں پڑی ہوئی ہیں. ان کو روک رہا ہے مسجد سے شیطان، اور وہاں لے جا کے لگا رہا ہے شیطانی کاموں. تو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے
خواتین کو مت روکو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اتنا ہی حق رکھا ہے علم دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا جتنا مردوں پر ہے. جتنا مردوں پر ہے اتنا ہی حق ان کا بھی ہے. کیوں انہیں دین سے محروم کر رہے ہو؟ آگے آیت آئے گی آج ہی کے درس میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مرد اور عورت عمل صالح کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. اب عورت نیک عمل کیسے کرے گی؟ علم ہی نہیں ہو تو کیا عمل کرے گی؟ دین نہیں معلوم تو کیا عمل کرے گی؟ کہاں سے سیکھے گی دین؟ ہو امہات المؤمنین کے پاس آپ جا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں ازواج مطہرات جن کے پاس صحابہ جا کر علم سیکھا کرتے تھے. اور آج ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو نا دور رکھو، ان کو دور رکھو. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر طرف سے مسلمانوں پر مصیبت پڑ رہی. مائک بند کرو، لاؤڈ اسپیکر نکال دو، فلاں وہ کر دو، فلاں یہ کر دو. مسلمانوں کو ہر طریقے سے ٹارچر، اور یہ اندر سے آستین کے ساتھ اور زہر پھیلا رہے ہیں اور دین اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. تو دین اسلام ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج غیر لوگ اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر آخر ایسا کیا ہے اسلام کے اندر کہ ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑی ہے، وہ لوگ دین اسلام کا مطالعہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو کبھی شوق، کبھی طلب، کوئی جستجو ہی نہیں کہ قرآن اٹھائیں، دین پڑھیں. دین ہمارا دین ہے کیا؟ کیوں ہمارے ساتھ اتنا جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے پاس ایسا کون سا خزانہ ہے جس کو ہم نے اب تک کھول کر نہیں دیکھا ہے، جو ساری قومیں ہم پر جو ہے ٹوٹ پڑ رہی ہے؟ ہمارے پاس وہ خزانہ ہے، ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم. ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم. کیوں؟ ایسے چور لوگ ہیں ہمارے درمیان، علماء سوء، جو قوم کو متنفر کر رہے ہیں دین اسلام سے، اسلام کے نام پر اسلام سے دور کر رہے ہیں. یا تو اللہ انہیں ہدایت دے، یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی. درس کا آغاز کرتے ہیں وہیں سے جہاں درس ختم ہوا تھا. بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں میں دودھ کی ایک بڑی نعمت. اسی طرح آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کا تذکرہ کیا. شہد، ہنی، اوریجنل نہیں ملتی دنیا میں. ملتی؟ کیوں نہیں ملتی؟ ملتی بھائی، نہیں ملتی؟ ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ دھوکہ، سب سے زیادہ جھوٹ اسی میں بولا جاتا ہے، گھی میں اور شہد میں. دو میں بہت زیادہ جھوٹ عام طور پر بولا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے کبھی شہد کی چیز پر غور کیا؟ شہد مکھی ہے، مکھی ہے. آپ ڈرتے ہیں کہاں ڈس دے گی، کہاں پھول جائے گا، لیکن آپ کبھی اس کے طریقے پر غور کریے کہ وہ مکھی سے اتنا عمدہ شہد کیسا بنتا ہے، اتنا لذیذ شہد کیسا بنتا ہے، اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے اس کے اندر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ نے، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. وحی سے مراد یہاں پر پیغام بھیجا. اللہ نے اس کے دل میں یہ آرڈر ڈالا. کیا؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. شہد کہاں بناتی؟ چھتے میں. چھتا کہاں ہوتا؟ اوپر ہوتا کہ نیچے ہوتا؟ اوپر ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہاڑوں پر بنانا. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر. اکثر کہاں ہوتا ہے؟ درختوں پر، پہاڑوں پر. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور لوگوں کے چھتوں پر. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا. اور وہ رب کے حکم پر عمل کر رہی ہے. رب کے حکم پر ایک مکھی عمل کر رہی ہے. آگے دیکھو کیا کیا عمل کر رہی ہے. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھول سے کھا. اللہ نے اس کو پرمیشن دے دی. جاتی ہے، آزادی کے ساتھ جاتی ہے، پھل کا رس چوس لیتی ہے، پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. بتائے یہ مکھی آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اس مکھی کو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک شراب سے مراد وہ شراب نہیں جسے ہم شراب کہتے ہیں.
یہاں شراب عربی زبان کا شراب الگ ہے، اردو زبان کی شراب الگ ہے۔ عربی زبان میں شراب پینے والی چیز، لیکوڈ آئٹم، ڈرنک، کوئی بھی چیز جو پینے والی چیز اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں شراب سے مراد وہ نہیں، شراب مختلف الوان، قرآن خود کہتا ہے کہ وہ شہد ایسا ہے جس کے رنگ الگ الگ ہیں۔ شہد کتنے رنگ کا دیکھا آپ نے؟ کتنے رنگ کا دیکھا آپ نے؟ ایک، بس الگ الگ بہت ہے اس کے رنگ۔ کتنے رنگوں کا دیکھا آپ نے اب تک؟ میں تو تقریباً 3-4 رنگوں کا دیکھا ہوں، سفید، براؤن، ڈارک براؤن جو چاکلیٹی جو عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں، گڑ والا، ہاں گڑ کا پانی ہے کہ نہیں، ہاں، اور بلیک نہیں آتا ہے شاید، کیا بھائی، ڈارک یلو آتا ہے۔ کتنے رنگ ہیں؟ یہ تو ہمارے حساب سے ہمارے اطراف میں اتنے پھل نہیں ہیں، اتنے پھول نہیں ہیں کہ اس کے رنگ اتنے مل جائیں۔ آپ کشمیر چلے جائیں، آپ دنیا کے ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں رنگ کے مختلف رنگوں کے پھول ہیں، مختلف رنگوں کے پھل ہیں، وہاں کی شہد آپ دیکھیں، ہر طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سب سے بڑی چیز آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فیہ شفاء للناس۔ اتنا مکھی اپنے لیے کام کر رہی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے کر رہی ہے، ہم کو شفا دینے کے لیے۔ بیماریوں کی شفا ہے شہد میں، لیکن ہر بیماری کی شفا فی شفاء للناس کہا گیا، عموم ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا شریعت میں؟ شہد چٹانا، نرساں روک دیتے، ہاتھ نہیں لگانا، شریعت پر عمل وہاں سے روک رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی فنا، ارے اس کے پیٹ میں جو گڑبڑ ہے وہ صاف ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جو غلاظت ہے وہ سب صاف ہو جاتی ہے اس سے، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی میرے بھائی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بولے لیا کہ شہد کھلاؤ، کھلائے، کم نہیں ہوا، پھر آئے، اللہ کے نبی کم نہیں ہوا، کہا پھر کھلاؤ، پھر کھلائے، پھر بھی کم نہیں ہوا، کہا اللہ کے نبی پھر بھی کم نہیں ہوا، کہا کہ دیکھ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پھر سے لے جا کے پلا، پھر لے جا کے پلاتا ہے، شفا یاب ہو جائے۔ تو شہد میں شفا ہے، لیکن دعا کر کے پینا چاہیے، یا دعا کر کے اس کا استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس سے شفا دے۔ یعنی کہ اس کو میں جیسے پرسوں میں بتایا تھا کہ یہی چیز جو بھی چیز ہوتی ہے وہی شفا اصل اعتبار سے وہ شفا والی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر شفا نہ دے، اور بندہ استعمال کرتے وقت یہ نہ سمجھے کہ یہی شفا ہے، بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ سے دعا مانگ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ فیہ شفاء للناس۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ قرآن میں نے بھی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو رمضان سے متعلق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سارے لوگوں کے لیے۔ میں راستے میں بھی سوچتا ہوا آتا ہوں کیا کتنی آیتوں پہ درس دوں، یہاں آ کر بھی سوچتا ہوں، سلیکشن کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ہر آیت ایسی ہے جو ہمارے لیے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تشریح ہو، اس کی تفسیر ہو، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر آیت میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا واللہ فضل، اچھا اس سے پہلے کی آیت لیتے ہیں، دیکھو پھر یہاں ایک آیت اور چھوٹ جا رہی ہے، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، وہی تم کو موت دے گا۔ فعل کے سیڑوں کو آپ دیکھو، خلقا اسی نے پیدا کیا، تم زندہ ہو گئے، پیدا ہو گئے، ثم یتوفاکم، پھر بعد میں تمہیں آگے فیوچر میں وہ موت دے گا۔ جس نے پیدا کیا وہی مار سکتا ہے، وہی
مار سکتا ہے وہی موت دے سکتا ہے. اب یہ ہمارے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا, اس نے کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, جب اس نے پوچھا کون ہے تیرا رب, کہا وہ رب ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو مار دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. تو جو چھوٹ گیا کیا وہ قیامت تک کے لیے چھوٹ گیا؟ نہیں نا, وہ بھی تو مرے گا ایک دن. تو وہاں یہ مراد نہیں تھی, بلکہ مرنے والوں کو بچا کر بتاؤ. ڈاکٹر کیا کہتا ہے, سوری بہت آسان لفظ, دل پہ کیا گزرتی ہے سامنے والے کے, وہ ساری سننے کے لیے بے چین رہتا. وہ ڈاکٹر آ کے کیا بولتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا بول دیتا ہوں, سوری, خلاص ایک جملے میں کام تمام. تو وہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر, ایم ڈی ڈاکٹر, فلاں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, آج تک دنیا کا کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جو مرنے والے کو بچا کر بتائے؟ بچاتے نا مولوی صاحب, وینٹیلیٹر لگا کے 8 دن تک رکھ کے ہمارا میٹر بڑھاتے رہتے, پیسے لیتے رہتے. کتنے دن بچا کے دکھاتے آپ, کیا بچا کے دکھاتے آپ؟ موت تو جب آنی ہے, لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی نہ آگے نہ پیچھے, ایگزیکٹ ٹائم پہ موت آئے گی. ایگزیکٹ ٹائم, 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں ہوگا, 1 سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہوگا. موت جوانی جب آئے گی. ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر, اور تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر کے ایسے اسٹیج میں پہنچا دیتا ہے, لكي لا يعلم بعد علم شيئا, بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ نہ جاننے والا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ عمر کا وہ آخری اسٹیج جسے ارذل عمر کہا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے پناہ مانگتے تھے, اللہ ایسی عمر نہ دے. یعنی عمر کے اس مرحلے تک نہ پہنچا جہاں جا کر انسان بے بس, لاچار, مجبور ہو جاتا ہے. وہ بوڑھا جا کر وہ بچہ ہو جاتا ہے, کھانے پینے کی تمیز نہیں, کوئی چیز کا ذرا احساس نہیں, شعور نہیں, کچھ نہیں رہ جاتا ہے. حالانکہ جب تک وہ اچھا تھا, فٹ تھا, صحت مند تھا, اپنے دور کا بڑا ظالم تھا, حاکم تھا, جابر تھا, وہ عہدیدار تھا, ذمہ دار تھا, مالدار تھا, کچھ بھی تھا. لیکن عمر کے جس اسٹیج میں پہنچ جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے, 1 چمچ پانی نہیں پی سکتا ہے, 1 نوالا کھانا نہیں کھا سکتا ہے, اسے نہ کوئی چیز کا احساس نہیں رہتا ہے. یورین جو نا اس کا لیک ہو جاتا ہے, اس کے جو نا غلاظت نکل جاتی ہے, کیا کیا ہو جاتا ہے. ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, لے آ کے اس اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتے ہیں, نہیں اب ہم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. آگے آیت آئے گی والدین کی خدمت کے تعلق سے, لیکن یہاں اس آیت پر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ایسی عمر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. بعض لوگ دعا دیتے ہیں لمبی عمر جیو, لمبی عمر جیو, ان سے بولو مت, اتنی لمبی عمر ایسے دور میں جی کے فائدہ نہیں ہے. یہ دعا کرو کہ جتنی عمر جیے نیک اعمال کرتے ہوئے جیے, اور جب مرے تو ایمان پر مرے, ایمان پر مرے, ایمان پر موت نصیب ہو. لمبی عمر جی کے خود کے لیے مصیبت, دوسروں کے لیے مصیبت, خود کے لیے مصیبت, دوسروں کے لیے مصیبت. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے اچھا ان کی دعا دینے سے عمر بڑھ جائے گی, نہیں بڑھے گی. عمر کیسے بڑھے گی؟ صلہ رحمی, اور من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. کیا کرے وہ؟ عمر بڑھانا ہے اور مال بڑھانا ہے, 2 چیزیں بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا ہے؟ 2 چیزیں چھونا ہے اپنے کو, باقی اور کچھ بھی نہیں ہونا ہے. مال ہونا ہے اور یہ جو نا لمبی عمر جینا ہے, کبھی مرنا. ہم نے یہ سمجھ رکھا مرنا تو ہے, موت تو آ کر ہی رہنے والی. کتنا بھی بڑا حاکم رہو, کچھ بھی رہو, موت تو اس کو آ کر رہنے ہی والی ہے. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں, کوئی رہے گا نہیں, سب کو چھوڑ کر جانا ہے. ارے بھائی جب جاؤ گے تو لوگ آپ کو کفن پہنانے کے نام پر آپ کے جسم کا کپڑا بھی اتار لیں گے, آپ کے جسم کا کپڑا بھی اتار لیں گے. 1 روپیہ بھی آپ کے جیب میں رہے تو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے وہ لوگ جو آپ کو چاہتے تھے وہ آپ کے بعد لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے.
ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے، ہم بھی دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ایسی نوبت سے بچائے رکھے۔ موت تو آنے والی ہے، تو اس لیے عمر اگر بڑھانی ہے، عمر بڑھانے سے مراد اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ عمر بڑھے گی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی کہا مولانا آپ نے کہ سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، پھر یہاں بول رہے ہیں حدیث میں کہ عمر بڑھتی، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں کیا معنی ہے؟ دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ آپ لمبی عمر پا کر جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں آپ کم عمر میں حاصل کر لیں گے جتنا ایک لمبی عمر والا حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ ہاں کیسے؟ یا ابھی ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں لیلۃ القدر، سب سے بڑی دلیل لیلۃ القدر، ایک رات کی عبادت، 83 ایئرس کا ثواب ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح آپ زیادہ نیکیاں پا سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے روزی میں، سب کو برابر نہیں دیا، سب کو برابر نہیں دیا۔ دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا، ڈفرینس کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ بندوں میں یہ روزی کا ڈفرینس کیوں رکھا؟ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کا ڈفرینس الگ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا کمانے کا انداز الگ ہے، کوئی کماتا ہے کوئی نہیں کماتا ہے، کوئی بیٹھ کے کھاتا ہے، کوئی ایک بھائی کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، کوئی دوسرا، مختلف طریقے ہیں، کوئی بیوی پہ بوجھ بن جاتا ہے، کوئی بھائی بھائی پہ بوجھ بن جاتا ہے، کوئی بہن بوجھ بن جاتی ہے، کوئی بھائی بہن پر بوجھ بن جاتا ہے، مختلف ہے، ہر ایک کے الگ الگ حالات ہیں۔ یہ جو فتنہ ہے، اللہ نے کہا کیا کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم صبر کرو گے؟ صبر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صبر تو کرنا ہے۔ یا کہ اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ جو کیٹیگریز ہے، کوئی زیادہ کما رہا ہے، کوئی کم کما رہا ہے، کوئی نہیں کما رہا ہے، یہ جو روزی دینے میں یہ جو تفاوت ہے، ڈفرینس ہے، کیوں رکھا اللہ نے؟ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہی ایک مقام پر کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ایک اور مقام پر کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روزی سب ان کے حساب سے دیتا، جو جتنا مانگا دے دیتا، جتنا مانگا ہر ایک کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سارے بندے کسی اونچی جگہ پر جمع ہو جائیں، سارے انسان، سارے جن، اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں اور رب سے اپنی اپنی حاجت مانگیں، اپنی اپنی ضرورت مانگیں، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے مانگنے کے مطابق دے دے، اس کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے پر وہ ڈراپ لگ کر آتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے ڈراپ؟ 1 ملی میٹر یا 1/2 ملی میٹر بھی نہیں ہوتا ہے، 1/2 ملی میٹر بھی نہیں ہوتا ہے، 1/4 ملی میٹر بھی نہیں ہوتا ہے سوئی پہ کتنا لگ کر آئے گا؟ اتنا۔ سارے انسانوں، کہاں سے کہا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، صرف انسان نہیں، پورے جن، سب کو، سب اس کے اندر مسلم غیر مسلم سب شامل، سب کو دے دے، پھر بھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ یہ رکھا ہے، یہ سسٹم کیوں رکھا ہے؟ ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے دیتا، مجھے بال بنانا ہے، حجام بنائے گا، میرے پاس کیا پیسوں کی کمی ہے، تیری بال کیوں میں کاٹو؟ ارے بھائی گھر میں پانی جو نا لیک ہو رہا ہے، نل خراب ہو گیا ہے، کوئی پلمبر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بلڈنگ مجھے بنانا ہے، لیبر کی ضرورت ہے، مستری کی ضرورت ہے، آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ سب کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، ارے جا بھائی جا، میں کہا میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں کیوں کروں تیرا کام، میں کیوں کروں؟ تو یہ جو ہے اللہ نے یہ سسٹم اس لیے رکھا تھا کہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ مالدار کا مال اس کو کام نہیں دے گا، اس کو ضرورت پڑے گی ایسے آدمی کی جو کام کرنے والا ہے، اور کام کرنے والے کو صرف اس کا کام نہیں دے گا، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، وہ پیسوں کے لیے کام کرے گا، یہ کام کے لیے پیسہ دے گا۔
دونوں ایک دوسرے کا کام بنائیں گے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اور اللہ نے کیا کہا, وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا اتارتا ہے, اتنا نازل کرتا ہے, بندوں کو اتنا دیتا ہے. اگر سب کو زیادہ دے دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد مچا دیتے. فساد کیسے ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کو خوب دے دیتا تو فساد کیسے ہوتا؟ سب کو پیٹ بھر کے مل گیا, پھر فساد کیسا ہوتا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں کیسے ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا, لو كان لابن آدم وادیان من ذهب, اگر ابن آدم کے لیے دو وادی, وادی کس کو بولتے ہیں, ایک محلہ پورا, اتنا سونا, کتنا, 2 محلے سونا. ہاں محلہ بولوں میں, پورا ایریا. یہ محلے کا نام کیا ہے, 12 امام, یہ محلہ, اس کے بازو کا محلہ, اتنا پورا زمین نہیں, وہ زمین بھر کے سونا, سونا دے دیے, خاموش بیٹھتا وہاں پہ نہیں, وہ بازو کا بھی ہونا. لبتغا ثالثا, اللہ کے نبی نے کیا کہا, وہ تیسرے کی تلاش میں رہتا ہے. فساد یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے؟ حرص کی وجہ سے. 2 پہ خاموش نہیں بیٹھا, تیسرے کی جب آگے بڑھا وہاں سے فساد شروع ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا, سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وہاں 2 بھائی تھے, 2 بھائیوں میں ایک کے پاس 99 بکریاں تھیں, ایک کے پاس صرف 1 بکری تھی. اب 99 والے کو آپ بتائیے کون زیادہ ہے, کس کے پاس کون زیادہ مالدار ہے؟ 99 والا مالدار ہے کہ 1 والا مالدار ہے؟ 99 والا مالدار ہے, لیکن وہ وہاں خاموش بیٹھا. ارے وہ 1 رکھ کے کیا کرتا, وہ بھی میرے کو دے دے, میرے پورے 100 ہو جاتے. وہ بھی, تو 1 رکھ کے کیا کرتا, وہ بھی مجھے دے دے, وہ پورے 100 میرے ہو جاتے. معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا. تو یہاں معلوم ہوا کہ انسان کے اندر حرص ہے, جتنا ملا اتنے پہ خاموش نہیں بیٹھتا, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, تو اس سے اس کو باز آ جانا چاہیے. اچھا پھر آگے اللہ نے کہا, فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ نے جن کو خوب مال دیا ہے وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو اتنا نہیں دیتے ہیں جتنا ان کا حق. اللہ اکبر. کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر دیں گے تو وہ ہمارے برابر ہو جائیں گے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, اس گمان میں وہ نہیں دیتے ہیں, اس گمان میں وہ نہیں. تو کام کر رہا, تیرے کو اتنے سے کیا ضرورت ہے, چل اتنے میں تیرا کام بنا لے, اتنے میں تیرا کام نکل جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا روزانہ کا خرچ 10-15 ہزار 20 ہزار, معمولی بول رہا ہوں, متوسط لوگ, مڈل کلاس لوگ, ہائی کلاس لوگوں کا تو روزانہ کا لاکھوں کا خرچہ ہوگا, روزانہ لاکھوں کا ان کا خرچہ ہوگا. ان کی خواتین کا میک اپ ہی ہزاروں لاکھوں کا ہے. شادی میں ایک میک اپ 3-3 لاکھ کا ہے. سن کے ہمارے پرچے اڑ جاتے. 3 لاکھ میں کئی گھرانوں میں راشن آ جاتا, کئی گھروں میں چاول آ جاتا, کئی لوگوں کے پیٹ جو بھوکے ہیں بھر جاتے, لیکن وہاں ایک میک اپ پہ اتنا اڑایا جاتا. شادیوں میں کتنا اڑاتے ہیں ہم کو معلوم, یہ ہماری حالت ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کام کرنے والے, ہمارے مزدور, ہمارے لیبر, ہمارے گھروں میں, ہمارے آفسوں میں, ہمارے دکانوں میں, ہمارے مکانوں میں, جہاں کہیں بھی ہے, جو بھی ہمارے ماتحت ہے, کیا ہم ان کا پورا حق ان کو دے رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈنڈی مار رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. بہت سے مالدار لوگ اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ مصیبتیں بہت ہیں. مالدار بن جانے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتا, بلکہ مزدور لیبر روڈ پہ حصیر بچھا کے آرام سے سو جاتا, مالدار کو زیادہ ٹینشن رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتے ہیں, مشہور حدیث ہے. 3 لوگ تھے, ایک مرتبہ نکلے سفر میں, بارش ہونے لگی تو غار میں جا کر پناہ لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا. سنیں, بڑی پیاری حدیث. ہاں, عمل کرنے کے لیے, سننے کے لیے, کانوں کے ٹیسٹ کے لیے نہیں بول رہا ہوں, کانوں کے ٹیسٹ کے لیے نہیں بول رہا ہوں, عمل کے لیے بول رہا ہوں. 3 لوگ غار میں پھنس گئے. اب کون بچانا؟ یا غوث, یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں, کوئی بچائے گا؟
ہاں فون کا زمانہ بھی نہیں تھا، صاحب پرائم منسٹر صاحب کو فون مرے ذرا بھیجو بلڈوزر یہ جنا آ کے پتھر ہماری چٹان پہ گر گیا اس کو ہٹاؤ، ہے تھا؟ نہیں تھا آپشن، کیا کیے؟ اب یہاں کوئی آپشن نہیں ہے، اور ایسی مصیبتیں انسانوں کی زندگی میں آئیں گی، آپ کے ساتھ بھی آئیں گی اور آ چکی بھی ہوگی، جہاں آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا نہیں سکتا، اس مصیبت سے کوئی اور نکال نہیں سکتا۔ ویسی مصیبت کے وقت آپ نے کس کو یاد کیا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو یاد کیا تو آپ اللہ کے خالص بندے، آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یاد کرو گے، پتھر اٹھانا ہے یا علی، ہاں کہاں سے یا علی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا ہے، وزن اٹھا رہے ہیں تھیلا نہیں اٹھ رہا، یا علی بول رہے یا اللہ بولے گا۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے، نعوذ باللہ، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ حضرت علی اللہ تھے، انسان تھے ہمارے جیسے، ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی، ان کو سب سے پہلے اسلام لانے کی سبقت ان کو نصیب ہوئی تھی۔ میرے کب یہ 3 لوگ باہر میں گئے، پھنس گئے، انہوں نے وہاں پر کیا کہا؟ بھائی اب یہاں ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا، بچانا ہے تو اللہ بچائے گا، لیکن بچائے گا تو کیسے؟ ہاں رسی پکڑنا۔ کیا پکڑنا؟ کون سی رسی؟ کون سی رسی؟ ہاں بولو، چشتی، قادری، رضوی، فلاں 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 فلاں، ہونا کہ نہیں ہونا؟ رسیاں یہ سب ہے مارکیٹ میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ نہیں ارے حدیث قرآن کو بدل دے رہے ہیں، یہ لوگ قرآن کو بدل دیتے۔ اللہ تعالیٰ خود بولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بڑی گاڑی تجوید سے پڑھے گا وہ بیوقوف۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ بول رہا وسیلہ پکڑو، یہ وہابیاں بولتے وسیلہ مت پکڑو۔ اچھا ہمیں حدیث کو بھی جاننا چاہیے کہ وسیلہ کیسے پکڑنا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے وسیلہ پکڑا تھا، صحابہ نے کیسے وسیلہ پکڑا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھلائی وسیلہ پکڑنے کی؟ یا حی یا قیوم، یا فلاں یا فلاں یا فلاں نہیں سکھایا، کیا سکھایا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، یہ مرے لوگ کیا اٹھائیں گے، کیا ہم کو دیں گے؟ یہ قبروں میں لوگ جو ہے اپنی اپنی آخرت کے سفر پر نکل پڑے ہیں، وہ لوگ ہماری کیا مدد کریں گے؟ یا حی زندہ رہنے والا، یا قیوم ہے قائم رہنے والی ذات، تیری رحمت کا واسطہ تو میری مصیبت کو حل کر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، اور اللہ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں، کتنے اللہ کے اسماء حسنہ؟ ہاں ویری گڈ، 99 ہے، اتنے ہی چھوڑ نہیں بیٹا تمہارے لیے اتنے ہیں، ٹھیک ہے اتنا علم ہے بچے کو، بہت ویری گڈ شاباش، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا علم اللہ کو ہی ہے، اس کا علم اللہ کو ہی، اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے خود کہا اے اللہ وہ تیرے نام جو تو نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور استأثرت به فی علم الغیب عندک، تیرے پاس ہی ہے، تو نے کسی کو نہیں بتایا، ان تمام ناموں کا وسیلہ۔ ہاں اللہ کے نبی کیسا وسیلہ پکڑے؟ کس کے نام کا وسیلہ پکڑے؟ اللہ تیرے وہ تمام نام جتنے بھی تیرے ہیں، وہ تمام ناموں کا واسطہ، وہ تمام ناموں کا وسیلہ۔ اللہ کے نبی بھی وسیلہ پکڑے، ہاں کیوں نہیں پکڑے؟ پکڑے، لیکن کیسے پکڑے یہ دیکھیے۔ اچھا پھر اس کے بعد اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ، اپنے اچھے کاموں کا واسطہ دینا۔ یہی حدیث جو صحیح بخاری کی بھی میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے، انہوں نے کہا اپنے اچھے اچھے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرو جو تم نے کیے ہیں۔ تینوں کے کیا عمل تھے؟ آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تینوں کا کیا عمل تھا؟ ایک نے کہا اے اللہ میں بکریاں چرانے والا انسان تھا، دودھ جو ہے نا لے کے آتا، رات میں ماں باپ کو پہلے پلاتا، بعد میں میرے بچوں کو بیوی کو دیتا۔ ایک دن آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، رات ہو گئی تھی، رات تاخیر ہو گئی، گھر آیا تو ماں باپ کو نیند لگ گئی تھی، ماں باپ کو نیند لگ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا میرے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، میں نے بچوں کو دینا گوارا نہیں کیا، چونکہ ماں باپ میرے پہلے حقدار ہیں، بچوں کو روک کر رکھا، ماں باپ اٹھے ان کو پہلے دیا، پھر اس کے بعد بچوں کو دیا۔ اے اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو یہ مصیبت سے ہم کو بچا لے، تو یہ مصیبت سے ہم کو
یہ کام ڈیلی کا تھا، لیکن وہ ایک رات جو لیٹ ہو گئی تھی اس کام کا واسطہ اس نے اللہ کو دیا، اللہ کے لیے کیا ہوا عمل، خالص اللہ کے لیے کیا ہوا۔ دوسرا شخص تھا، وہ کون تھا؟ مالدار آدمی تھا، اس کی ایک چچا زاد بہن تھی، کزن سسٹر تھی، اس کے اوپر اس کی نگاہ خراب ہوئی اور وہ بیچاری مجبور قرضہ لینے اس کے پاس آئی، مجھے قرضہ دے، قرضہ دے دیا۔ بعد میں قرضہ جب وہ لوٹانے میں اس سے تاخیر ہونے لگی تو اس کو ہراسمنٹ کرنے لگا، اس کو بلیک میل کرنے لگا، اور وہ مجبور ہو گئی، پیسہ تو دے نہیں سکتی تھی، تو وہ اللہ سے ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اس نے جب سارے دروازے لگا دیے تو کہا ایک دروازہ تو نے بند نہیں کیا۔ ہاں میں اپنے ہاتھوں سے لگایا، سارے دروازے بند کر دیا، اب کون سا دروازہ بچ گیا؟ کہا رب کا دروازہ وہ کھلا ہے۔ وہ شخص اسی حالت میں اس گناہ کو چھوڑ کر وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ سارے دروازے بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، مجبوری کا فائدہ اس کا اٹھانا چاہ رہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا، رات ہی کو وہ مر گیا۔ وہ ایک اور حدیث کے اندر، دوسری حدیث کے اندر ہے وہ عفواً، تو وہ شخص اللہ کے نبی وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کو واسطہ دیتا ہے، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کام کو چھوڑ دیا تھا، برائی کو چھوڑ دیا تھا تاکہ تو خوش ہو جائے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے برائی کو چھوڑ دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ڈرانے والا نہیں، کچھ نہیں تھا، تیرے ڈر سے میں نے برائی چھوڑ دی۔ وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرا شخص مالدار، یہ حدیث کو میں جو جوڑ رہا ہوں قرآن کی اس آیت سے کہ مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال دیا ہے اور اپنے نوکروں کو جو تنخواہ دینے میں ستاتے ہیں، ان کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، کئی کمپنیوں میں، کئی اداروں میں، کئی مدرسوں میں، کئی مسجدوں میں، کئی جگہ، کئی آفسوں میں، کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے، لیٹ آیا تنخواہ کٹ، فلاں ہوا یہ کٹ، فلاں ہوا یہ کٹ، کبھی کام بڑھ کے کیا تو بڑھ کے نہیں دیتے، کام بڑھ کے کیا تو بڑھ کے نہیں دیتے، لیکن مختلف ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں کس طرح اس کا مال کھا جائے۔ یہ تیسرا شخص جو غار میں پھنس گیا تھا، سنو اس نے کیا کہا، اس نے کہا اللہ میرے پاس بہت مال تھا، میں لوگوں کو کام پر اجرت پر رکھتا تھا، میں نے ایک دن سارے لوگوں کو اجرت پر لیا، ان میں سے ایک آدمی اپنی اجرت لیے بغیر واپس چلا گیا، کام تو کیا تھا لیکن تنخواہ نہیں لیا، تنخواہ لیے بغیر شام کو واپس چلا گیا۔ میں نے اس کی تنخواہ کو، ہم رہتے تو کیا کرتے، کھا جاتے، دوسرے دن آیا تو کون ہے بھائی تو، ہاں میں پہچانتا میں تیرے کو، چل، یہ ہمارا حال۔ وہ شخص کیا کیا، اللہ کی خاطر کیا تھا، دیکھو کتنی بڑی اس کے اندر ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کی وہ ایک دن کی سیلری اٹھا کے کیا کیا، انویسٹمنٹ کیا، کیا کیا، انویسٹمنٹ کیا، اس سے بکری خریدا، پھر وہ بکری بچے دی، وہ بڑھتے 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 اتنی بکریاں، محلہ بھر کے بکریاں ہو گئی، محلہ بھر کے بکریاں ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد وہ گزرتے ہوئے، ارے میں اس کے پاس کام کرا تھا، ایک دن کی تنخواہ باقی ہے، چلو جا کے لے لیں گے، جاتے جاتے کام آ جائے گی، گیا بھائی میری تنخواہ، ہاں وہ بکریاں جو دکھ رہے نا وہ پورے لے کے جاؤ۔ ارے بھائی مذاق کر رہے ہو، میں تم سے میری ایک دن کی تنخواہ مانگ رہا ہوں، یہ اتنی ساری بکریاں نہیں مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیری وہ ایک دن کی تنخواہ ہے، تیری وہ ایک دن کی تنخواہ ہے، تیری اس تنخواہ کو میں نے انویسٹمنٹ کیا، لگایا، پھر وہ پھلتے۔ اگر ہم ہوتے تو ایک دن کی تنخواہ نکال کے دیتے، وہ ساری بکریاں اپن رکھ لیتے، یعنی اس سے، اس انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ آتا وہ پروفٹ اس کو نہیں دیتے، وہ پروفٹ کھا جاتے، اور انویسٹمنٹ اس کو دیتے تو اس میں بھی ڈنڈی مارتے، ستاتے، پھراتے، کل آ جا، پرسوں آ جا، ابھی نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس نے کیا کیا، ساری بکریاں۔ یہاں اس شخص نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو پھر پتھر وہاں سے پوری طرح ہٹ جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت میں اپنے نیک اعمال کا واسطہ کام آئے گا۔ وسیلہ اگر پکڑنا ہے تو تین طرح کا وسیلہ ہے، ایک اللہ کے اسماء حسنہ، جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تو رزاق ہے تو روزی دے، اللہ تو وہاب ہے مجھے اولاد نہیں ہو رہی مجھے اولاد دے، اللہ تو غفار ہے تو بخش دے۔ آج کی دعا کیا ہے،
واسطہ دے رہے ہیں ہم اس کے اندر اللہ کو، وسیلہ پکڑ رہے ہیں لیلۃ القدر کی دعا میں، اللہم انک عفو، اللہ تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے۔ وسیلہ پکڑ رہے ہیں کہ نہیں پکڑ رہے ہیں؟ یہ بھی تو وسیلہ پکڑ رہے ہیں لیلۃ القدر کی دعا میں۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے نیک اعمال کا واسطہ، جس میں آپ اور اللہ دونوں کے علاوہ تیسرے کو اس کا علم نہ ہو۔ آپ نے جو نیکی کی ہے اس میں آپ کو علم ہو اور اللہ کو علم ہو، تیسرے شخص کو اس کا علم نہ ہو، اور اس نیکی کو آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکو۔ ایسی نیکی بھی کر لو، ایسی نیکی بھی کر لو جو مصیبت کے وقت میں آپ کو بچا سکے، مصیبت کے وقت میں آپ کو بچا سکے۔ تیسری چیز، تیسرا واسطہ کس کا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ زندہ آدمی، کون؟ زندہ ولی، دوسرے الفاظ میں یہ لوگ بولیں گے کیا؟ زندہ شخص جو نیک ہو، مرا ہوا نہیں، موجود ہو۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی، اس کا نام لے کے اللہ اس کے نام کے طفیل میں نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں صدقے طفیل میں، نبی پاک کے صدقے طفیل میں۔ صحابہ نے کبھی ایسا کیا تھا؟ کبھی ایسی دعا مانگی تھی؟ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عباس چچا ہیں، عبداللہ بن عباس نہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں آپ کے۔ آپ کی وفات کے بعد وہ زندہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو جب بھی بارش کے لیے دعا کرنا ہوتا تو لوگ اللہ کے نبی سے آ کے کہتے، اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر کھلے میدان میں جاتے، وہاں نماز استسقاء پڑھتے، ہاتھ اٹھا کر، لمبے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، وہیں پر بارش شروع ہو جاتی، گھر آنے تک ساری سڑکیں بارش سے بھر جاتی۔ وہ اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے تب۔ آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی نے، اللہ ہم اللہ کے نبی کے جب تک زندہ تھے مانگتے تھے، اب اللہ کے نبی نے ان کے نام پہ مانگ رہے تو دے دے۔ کبھی کسی صحابی نے مانگا؟ نہیں مانگا۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے حادثات ہوئے، بڑی بڑی مشکلات آئی، سب کچھ ہوا ان کے ساتھ، لیکن کبھی انہوں نے اللہ کے نبی کا نام لے کر نہیں مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے عباس رضی اللہ عنہ، آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، رشتے میں آپ ان کے قریب ہیں، آپ ہم سب میں معمر ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، ہم آپ کو لے جا کر اللہ کے سامنے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ سے کیا دعا مانگی؟ اللہ جب تک ہمارے درمیان اللہ کے نبی زندہ تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا۔ آج اللہ کے نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے چچا کو ہم لے کر آئے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعا قبول کر کے ہمیں بارش سے مالا مال کر دیں۔ تو زندہ نیک لوگوں کا، اور موجود سامنے ہو، پریزنٹ ہو، فون کر کے بول دیے میں تمہارے نام پہ دعا کر رہا ہوں، نہیں، طفیل میں دعا نہیں ہوتی۔ طفیل میں ہم ایک دعوتی کو برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا۔ اگر کوئی آدمی دعوت دی، ساتھ میں ایک کلانا چاہو، نہیں بھائی پہلے سے جو بہت ہے تم نے کھولا ہو، اب بہت زیادہ اس کا پریشر رہا تو ٹھیک ہے، تو فیل یہاں تو فیل نہیں چلتا، وہاں تو فیل چلا لے۔ اللہ ہدایت دے۔ میرے کہا یہ آیت تھی روزی کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی روزی نہیں دی، اس کے اندر جو فرق رکھا ہے، ڈفرینٹ رکھا ہے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کا حق ادا کریں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی، دونوں باری لگا لیے تھے۔ کیا؟ کیسی باری؟ علم حاصل کرنے کی باری۔ ایک دن حضرت عمر علم حاصل کرتے، دوسرے صحابی کام پہ جاتے، وہ جو دن بھر جو وہ کماتے لا کے دونوں 50-50، علم حاصل کرنے والے کو 50-50 علم دین حاصل کرنے والے کو، باقی 50 اپنے پاس رکھتے۔ حضرت عمر دوسرے دن جاتے، وہ کام کرتے، یہ یہاں پر آ کر علم حاصل کرتے، علم کو بھی شیئر کرتے، مال کو بھی شیئر کرتے۔ ہاں، علم کو بھی شیئر کر رہے ہیں، مال کو بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی میرا بھائی کما رہا ہی نہیں، آپ کے پاس آ رہا، بیٹھ جا رہا، صبح سے شام تک علم حاصل کر رہا۔ آپ نے کیا کہا؟
لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تعالیٰ اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہے، تجھے روزی دے رہا ہے۔ علم اور علماء کرام کا خیال کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو پوری طرح وقف کر دیتے ہیں دین کی خدمت میں، دین کے حصول میں، دین کو پھیلانے میں۔ کیوں؟ اگر یہ مال کمانا چاہیں، یہ مال کمانے میں لگ جائیں، جاب پر چلے جائیں یا بزنس کام شروع کر دیں، تو پھر دین کا کام کون کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو کہا لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تعالیٰ تجھے جو روزی دے رہا ہے نا اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ ارے میں کام کر رہا ہوں، ان نہیں کام کر رہا، نہیں، تجھے جو کتنے لوگ جو کام کر کے بھی پیسہ نہیں کماتے ہیں، کام کر کے بھی انہیں ان کا پورا حق نہیں ملتا ہے، محنت کر کے دکانوں پر مکھی مارتے بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس لگا کے بیٹھے ہوئے، لاکھوں کا کروڑوں کا مال دکانوں میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے گودام بھرے پڑے ہیں لیکن سامان بکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو کتنے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے کاروبار ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، روزانہ اچھا سے گزر رہا ہے ان کا، کوئی قرضہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کچھ نہیں، بڑی آسانی سے زندگی گزر رہی ہے ان لوگوں کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت آپ لوگ کہاں سنیں؟ ہر جمعہ میں سنتے ہیں لیکن اس وقت جلدی میں رہتے ہیں نماز پڑھنے کی۔ یہ آیت جیسے ہی شروع ہو گئی سب نیند میں بھی حیض والے اٹھ جاتے ہیں، پوری تیار ہو جاتے ہیں، اب اسٹینڈ اپ اٹھ کے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں؟ یہ آیت آج ہم اس کو پڑھتے ہیں آخری صاحب میں لگ رہا ہے، کیونکہ خطبے میں ہمیں اسے بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ خطبے کے آخر وقت میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو ریپیٹ کرنا یا اس کا ٹرانسلیشن کرنا یا اس کے بارے میں بتانا وقت نہیں ملتا ہے۔ چلیے آج ہم اس کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا آرڈر دیا ہے؟ یأمر کا معنی ہے آرڈر دینا۔ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ ماننا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے۔ گھر میں آپ گھر والی کو حکم دے لاؤ تو لے کے آنا ضروری ہے، نہیں تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ بچے کو بولے یہ لا وہ لا، یہ لے جا وہ لے جا، حکومت چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں چلانا چاہیے، خیال کرنا چاہیے ان کی تمام ذمہ داریوں کا، ان کے تمام دیگر امور کا حکومت نہیں چلانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حاکم ضرور بنایا ہے لیکن ظلم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ آگے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر ہے یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ انصاف کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ اللہ نے دو چیزوں کو جمع کر دیا، انصاف اور احسان۔ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ انصاف کا معاملہ یہ ہے، ایک قسم اس کی آپ کا اپنا رشتہ دار، آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا قریبی، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، آپ کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کے ساتھ ظلم کیے ہوئے اور معاملہ جب آپ کے پاس آئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، کوئی بھی رشتے میں لگ رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ ظالم ہے، یہ ظلم کیا ہے اور سامنے والا مظلوم ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا اور آپ انصاف کی بات وہاں پر کرنا ہے۔ نہیں یہ میرا اپنا ہے، چلو تم جاؤ، صحیح بولے جو کرے صحیح کرے، نہیں، انصاف یہاں بتانا ہے۔ اگر ماں سے غلطی ہوئی تو بتانا، ماں کو باپ سے غلطی ہوئی تو ادب کے دائرے میں رہ کر انہیں بتانا کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم ہے، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک بڑی تاریکی ہے، قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک بہت بڑی تاریکی ہے۔ تو یہاں انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ایسے نہ ہو جاؤ یا یہ بات تمہیں آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم ناانصافی کرنے لگ جاؤ، انہوں ہمارے دشمن ہیں، اگر وہ حق پر بھی ہے تو ہم ان کے بارے میں نہیں بولیں گے، نہیں ایسا نہیں، اگر وہ دشمن ہے، ہمارے دشمنی اپنی جگہ ہے، وہ حق پر ہے تو ہم حق بات کہیں گے، ہمارا اپنا آدمی ہمارے اپنے لوگ اگر غلطی کریں تو ہم برابر بولیں گے کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اعدلوا، انصاف کرو، انصاف سے کام لو۔ اچھا، انصاف کی ایک اور دوسری شکل جہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے، آپ کے پاس کوئی کام کے لیے آپ نے رکھا ہے کسی کو، صبح سے شام تک کام کرو میاں 100 روپے دوں گا، کام کیا
آپ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے پورے 100 روپے دے دیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے پورے 100 روپے دے دیں. اگر آپ اس سے کم کرتے ہیں تو نا انصافی کر رہے ہیں. 100 روپے پورے دے دیں, جتنی پہ بات ہوئی اتنا پورا دے دیں, یہ انصاف. آگے احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ وہ 100 روپے پہ ایکسٹرا دیں, آپ بڑھ کر دیں, آپ پلس دیں, آپ 20-30 روپے بڑھ کے دے دیں. چلو ٹھیک ہے, یہ احسان ہے. تفسیر میں یہاں علماء نے لکھا ہے اس بارے میں کہ جس کو اجرت پر رکھا جائے اس کی اجرت اس کو برابر برابر دی جائے, یہ انصاف ہے. اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر دیا جائے, یہ احسان ہے. یہاں پر میرے ایک ساتھی ہے, میرے محسن ہے عبدالصمد صمدانی صاحب, انہوں نے اس آیت کی تفسیر کہاں سے انہوں نے پڑھی ہے کیا مجھے علم نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا صدقہ فطر کے معاملے میں. کس معاملے میں؟ صدقہ فطر کے معاملے میں. میں بھی حال ہی میں ایک ویڈیو بنایا تھا صدقہ فطر کا, اس کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن آیت کا حوالہ میں نے نہیں دیا ہے چونکہ 30 سیکنڈ کے اندر اتنی ساری باتیں وہاں ناممکن تھی, تو وہاں مختصر میں نے ذکر کیا ہے. بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں بھائی اب سبجنے جو نا اس کو راشن چاول دیں گے تو چاول لے کے کیا کر لیں گے, اتنے چاول پھینک لے گا, پھینکا تو نہیں, اس کے پاس کنٹل جمع ہو جانے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو اللہ نے جو کہا تم کو وہ کرنا ہے. 1 کنٹل جمع ہو جانے دو. ارے نہیں, اس کو سیویاں کی ضرورت ہے, اس کو جو نا ملک میڈ کی ضرورت ہے, اس کو جو نا کپڑوں کی ضرورت ہے, اس کو فلاں کی ضرورت ہے, نہیں ہم پیسے دینا چاہیے. یہ زبردستی کی ضد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہا کہ تم صدقہ میں صدقہ فطر میں اناج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دیتے تھے, پنیر دیتے تھے, منقع دیتے تھے, کشمش دیتے تھے, یہ ساری چیزیں جو آپ دیا کرتے تھے, کیوں دیتے تھے؟ کیا اس زمانے میں لوگوں کے پاس نہیں تھی؟ اچھا, اللہ کے نبی جب دے رہے تو دوسرے صحابہ بھی وہی دیتے تھے. اب سب لوگ جب دیں گے تو ان کے پاس کیا وہی چیز جمع نہیں ہوگی؟ کسی نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی ان کے پاس اتنا سب کچھ جمع ہوگا, تھوڑے پیسے میں دے دوں گا؟ کسی صحابی نے کہا نہیں کہا. ہمارے لوگ زبردستی کو اپنے اوپر لاد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے 12 مہینے عید کا دن چھوڑ کے سال کے 12 مہینے رکھا, جتنا پیسہ دینا ہے دو. وہاں نہیں نکلتا, وہاں پہ نہیں نکلتا. چاول دینا, اب کہاں تولو, کہاں لے جا کے اس کو اٹھا کے لاؤ, ایسے دے دو, کام ختم بھائی, فون لگا لیتے بیٹھو. یہ سب ایک تو یہ لوگوں کی سوچ. اگر آپ کو پیسے دینا ہی ہے اس آیت کے مطابق, اس آیت کے مطابق انصاف کا تقاضا یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر غلے سے دینے کا حکم دیا ہے, آپ غلے سے صدقہ فطر دے دو. احسان کرنا چاہتے ہو تو پیسے بھی دے دو. وہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. ہاں, یہ دے سب بولتے. ہاں, احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, احسان کرو, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا, احسان کا کیا مطلب؟ احسان کا کیا مطلب؟ دے کے احسان جتانا, ہاں میں دیا نہیں تیرے کو جب, ہاں یہ بھی احسان ہے. احسان جتانے کے لیے نہیں کرنا ہے. احسان کی ایک اور تعریف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ تو نہیں ممکن ہے, تو اتنا تو ہے کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. آپ جو احسان کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے. کسی کو دکھا کے مت دو, کسی کو دکھا کے مت دو. اور قرآن میں کیا کہا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. دے دیے کسی کو پھر بعد میں اسے ٹارچر مت کرو, یاد مت دلاؤ میں دینے سے تو آج یہاں تک آیا, میں کرنے سے تو یہ کیا, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو, بھائی ہو, کوئی بھی ہو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر لو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اور تکلیف پہنچا کر. بیگم کو میں کھلا رہا ہوں تو تم کھا رہے ہیں تو بھوکے مر جاتے تھے, احسان مت جتاؤ. بیگم کو آپ جو کھلا رہے ہیں وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور اس کو کھلانا بھی نہیں کیے, بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ بھی نہیں کیے, آپ اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ کھلا کے احسان نہیں کر رہے ہیں, کھلا کے احسان نہیں کر. اگر آپ کے ماں باپ آپ کے بارے میں یہی سوچتے تو آپ کو بھوکا مار ڈالتے تھے, کبھی کا مار ڈالتے تھے.
آپ کو کھلا کے پال پوس کے بڑا کیے، تو آپ بھی اپنی اولاد کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کی تربیت میں آپ کے اندر کمی ہے تو ان کی تربیت کیا کیجیے۔ اس کے بعد کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے رشتہ داروں کو حق دینا ہے کیا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے رشتہ داروں کو کچھ دینا ہے۔ ہمارے اپنے ٹینشن ہوتے، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، بچوں کی تعلیم، بچوں کی بیماریاں، گھر کا کرایہ، فلاں فلاں فلاں، یہی بہت ہے۔ ہاں، اب رشتہ داروں کو بھی دینا، رشتہ داروں کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ ڈبل، ایک رشتہ جوڑنے کا، ایک یہ دینے کا۔ جو آپ دے رہے ہیں ڈبل نیکی ہے رشتہ داروں کو دینے میں۔ اگر دیے تو ہمارے برابر ہو جاتے، ہاں دیے تو کیا سمجھتے کہ کچھ بھی سمجھو، آپ پہنچا دو ان کو، انڈائریکٹ پہنچاؤ۔ آپ ڈائریکٹ دیے تو شاید کچھ سمجھتے ہو، تو انڈائریکٹ پہنچا دو، کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دو۔ بھائی ایک صاحب دیے، نام نہیں بولنا، بولے لو رکھ لو، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جانتے ہیں آپ کوئی رشتہ دار آپ کا پریشان ہے، محتاج ہے، غریب ہے، مقروض ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل میں، کچھ بھی ہے، آپ اس کی مدد کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اللہ روکتا ہے کھلی بے حیائیوں سے، چھپی بے حیائیوں سے، والمنکر، اور تمام قسم کی برائیوں سے، تمام قسم کی برائیوں سے۔ بے حیائی کیا ہے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس دل میں حیا ہے وہ ایمان والا دل ہے، جس دل میں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے، وہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ جہاں حیا ختم ہو جائے گی وہاں ایمان بھی ختم ہو جائے گا، جہاں حیا ختم ہو جائے گی وہاں ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، اس کی قسمیں ہیں، کیٹیگریز ہے، ان میں سے ایک الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے حیا، ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں کیا تھا؟ اذا ما استحییتم فاصنعوا ما شئتم، بے حیا بن جاؤ، جو چاہے کرو۔ کیوں؟ ایمان ختم۔ اب ایمان رہے گا تو ڈر رہے گا، ایمان نہیں ہے تو ڈر بھی نکل جائے گا، خوف بھی نکل جائے گا، جو چاہے کر لو، 12 خون معاف۔ تو حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ بے حیائی کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس حد تک بے حیائی کے کام آج انسان کرنے لگ گیا ہے کہ جانور بھی اس سے شرماتے ہیں، جانور بھی شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا بتائے کیسا وقت ہے یہ، کیسی بے حیائیاں ہیں جس کا ذکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں، جس کا ذکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ بے حیائیوں کا سمندر پڑا ہوا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس لیے بے حیائیوں سے بچیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ والبغی، ظلم کرنے سے بچیں، ظلم کرنے سے بچیں۔ کیوں؟ ظلم ایک ایسی بیماری، یہ ایسی برائی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ 2 جگہ دیتا ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ 2 جگہ دیتا ہے، ایک دنیا میں، دوسرا آخرت میں۔ یہاں مل گئی تو وہاں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی۔ اور رشتوں کو توڑ، البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم اور رشتوں کو توڑنے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو ظلم گھر والوں پر ہو، باہر والوں پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، دوست احباب پر ہو، جہاں کہیں بھی، اور بالخصوص ساس بہو، نرد بھاوج، یہ معاملہ بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی گتھی ہے جو کبھی سلجھ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش۔ ظلم سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ظلم نہ کریں۔ یعظکم، اللہ اکبر، حکم کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یعظکم، اللہ نصیحت کر رہا ہے تم کو۔ اللہ اکبر، پہلے حکم دے رہا ہے، آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ یعظکم، اللہ نصیحت کر رہا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر اپنے تاگے سے کچھ بنانے کے لیے سوچتی رہتی ہے، اس کو بناتی ہے،
جیسے ہی شام ہو جاتی ہے قینچی لے کر اس کو پوروں کو کاٹ دیتی ہے۔ ایک مثال دی اللہ نے، ایگزامپل ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ اس مثال سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایک عورت صبح سے شام تک کام کری تاکہ سے مان لو کوئی اچھی چیزیں، کپڑا بنائی، کوئی چیز بنائی، شام ہونے کے بعد قینچی لے کے پورے ٹکڑے 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 کر ڈالے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس مثال سے؟ قرآن کی مثال ہے، میری مثال نہیں۔ یہ بھی ایک ہے، شاباش خبر بھائی، جزاک اللہ۔ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ جیسے آپ اچھے کپڑے پہن لیے، اب یہ میری مثال، اچھے کپڑے پہن لیے، آپ وائٹ کپڑے پہن لیے، تھوڑا بھی دھبا لگا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں، دھبا نہیں لگنا، ٹچ نہیں ہونا اس کو کچھ بھی، اتنا آپ اس کو سیف رکھتے۔ نئی گاڑی لیے تو پوچھ پوچھ کے رکھتے ہے نہیں، تھوڑا پرانی ہوگی تو چھوڑ دیں، جان دو، چھوڑو، لگ گیا اب کیا کر سکتے، دھبے لگ گئے، اس کو جو ہے ٹچپا لگ گئے، سب ہو گیا۔ تو یہ حال ہے۔ اب یہ رمضان سے جوڑنے والی آیت ہے۔ کیا کیسے جڑنا ہے اس کو رمضان سے؟ رمضان بھر عبادت کرے، رمضان بھر قرآن پڑھے، رمضان میں تہجد پڑھے، رمضان میں تراویح پڑھے، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں صدقہ و خیرات کرے، رمضان میں نیک اعمال کرے، رمضان کے بعد مت چھوڑو۔ کیا؟ رمضان کے بعد مت چھوڑو، کنٹینیو کرتے رہو۔ گاڑی کو ایک دن پوچھا مار کے دوسرے دن چھوڑ دیتے نہیں، چھوڑتے نا۔ ہاں، اسی طرح اپنے دل کو بھی پوچھا بار بار مارنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار مار کے چھوڑنے سے نہیں ہوتا، بار بار اسے صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ صفائی نیکیوں میں لگے رہنے سے ہوتی ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے تو نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ چاند دکھ گیا، خلاص، ہم آزاد، شیطان بھی آزاد، ہم بھی آزاد۔ آجا بھائی، تو بہت دن سے قید میں تھا، اب آج اپن دونوں مل کے گل کھلائیں گے۔ عید کے دن فلم ریلیز ہونے والی ہے، فلم تھیٹر کو جانا ہے، ہاں، گلے ملنے نہیں جانا ہے کسی کے گھر۔ رشتہ داروں کے حقوق، سالوں سے بات چیت نہیں ہے، رشتہ داریاں کٹے ہوئے ہیں، عید کے دن تو جا کر کم سے کم مل کر ان سے رشتہ داریوں کو جوڑ لیتے۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، رات بھر جاگے، عید کی نماز پڑھ کے آ کے جو سو گئے تو اثر تک پیر پھیلا کے سو گئے، اثر کے بعد اٹھے، تھوڑا گاڑی پہ دو چار روڈا مار لیا، ختم۔ یہ عید کا دن ہمارا گزر رہا ایسا۔ ہماری عیدیں پہلے ایسی نہیں ہوتی تھی، سب رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے، رشتہ دار اپنے پاس آتے۔ آج کل عید کا دن سونے میں گزر جا رہا، پتہ نہیں کیسی عید ہو گئی ہے ہماری۔ نہیں سوئے تو بے چینی سی کیفیت ہے، کسی سے نہ ملنا دل کرتا ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ملنا آتا ہے، سب کچھ سونے میں لگے ہوئے۔ بھائی عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، کھانے پینے، ملنے ملانے جلنے کا دن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہے، ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہے۔ تو میں کہتا رمضان میں عبادت کر کے رمضان کے بعد چھوڑنے والے کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو دن بھر کام کر کے شام میں اپنے کام کے اوپر لات مار۔ تو اس لیے ایسی حرکت نہ کریے۔ یہ جو درس میں آج اتنے لوگ ہیں، ہر دن ہر نماز میں یہی سچویشن ہو تو تب یقینی معنوں میں اس رمضان کا فائدہ نظر آئے گا۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ پہلے زمانے میں یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کی ماڈرن دور میں اور کیا بولے 4G، اچھا نہیں 5G ہے میرے بھائی، آپ 4G میں ابھی تک، ہم لوگ 5G میں آ گئے نا۔ ہاں جی، تو یہ ٹیکنالوجی کے دور میں اس آیت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آیت کیا ہے؟ پہلے آیت کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان اس کی گردن میں ہم نے ایک، بولو اب ٹیکنالوجی کی بات، چپ، ویری گڈ،
ہمارے حساب سے سمجھو، چپ لگا کے رکھا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں، کاٹ کے دیکھو تو نظر نہیں آتا، آپ دیکھیں گے جا کے آپ کو، طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اسے قیامت کے دن نکالیں گے، ان بلٹ ہے وہ، اس کی آپریٹنگ سسٹم او ایس اس کا اللہ کے پاس ہے، وہ کب ڈالنا ہے کب نکالنا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں وہ اسکین بھی ہوتا ہے، انسان آج کتنے اسکینر سے گزرتا ہے، اسکیننگ ہے، بھیجے کا اسکین ہوتا ہے، سر سے لے کے پیر تک پوری اسکیننگ ہو رہی ہے، رگ رگ معلوم ہو رہی ہے، رگ رگ معلوم ہو رہی ہے، کہاں پہ کیا فریکچر ہے، کہاں رگ دبی ہوئی، کہاں کیا ہے، سب کچھ معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ اسکینر میں یہ نہیں آ رہا ہے، یہ اسکینر میں یہ نہیں آ رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے اسکینر میں یہ دو فرشتے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، آتے نہیں آتے، اسکیننگ میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یہ آخرت سے تعلق رکھنے والی، کیوں ان کو انہی سے دلیل دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتنی ایسی ٹیکنالوجیاں ہیں جو پرانی ٹیکنالوجی الگ ہے، نئی ٹیکنالوجی الگ ہے کہ نہیں ہے، کتنے ایسے ان کے پرانے ایسے اسکینرز ہیں جو ایسی چیزوں کو نہیں بتاتے ہیں جو آج نئے اسکینر بتاتے ہیں، یہ اپڈیٹ ہونے کے بعد کچھ نئی چیزیں بتاتے ہیں، پہلے کے اسکینرز نہیں بتاتے تھے، تو اسی طرح یہ اسکینر اس کو اسکین کرنے کی قابل تری نہیں آئی، اور قیامت تک بھی نہیں آئے گی، قیامت تک بھی نہیں آئے گی، وہ چپ اللہ نے رکھا۔ ہاں اس آیت پر آج لوگ عمل کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کن لوگوں پر کر رہے ہیں، چپ انسٹالمنٹ کر رہے ہیں، سوری کیا ہے، چپ انسٹال کر رہے ہیں، کس میں، انسانوں میں چپ انسٹال کر رہے ہیں، بھول گئے اتنا جلدی، لوگ کورونا کے بارے میں کیا بولے تھے یاد نہیں ہے، ارے کورونا کا ویکسین لیے تو اس کے اندر باریک چپ ہے، بھول جاتے یار آپ لوگ، بہت جلدی بھول جاتے ہیں، کل انسان، یہاں پر انسان خود انسانوں میں چپ لگانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیدیوں کو چپ لگایا جاتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے چپ اس کے اندر جو نا فٹ کی جا رہی ہے، اللہ نے پہلے فٹ کر دیا، اللہ نے پہلے ہی فٹ کر دیا، ہم لوگ فون میں بہت سی چیزیں، اب ٹیکنالوجی کے دور سب سمجھتے ہیں آپ لوگ، ہاں اللہ نے آگے کیا کہا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یہ جس طرح قرآن کھلی ہوئی ہے ایسا لا کے رکھ دیتا، کیا نام اعمال، رجسٹر، پورا حساب پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا، کہاں گئے تھے، کیا کرے تھے، کیا کھائے تھے، کہاں سے کمائے تھے، کہاں سے لائے تھے، کہاں لگائے تھے، کس کو کیا بولے تھے، گالی کب دیے تھے، فلاں کب کیے تھے، قرآن میں دوسرے مقام پر اسی میں سورہ کہف کے اندر کیا کہا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کیا کہا قرآن نے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑا سا بڑا عمل، کچھ بھی نہیں چھوٹا، ہر چیز ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے ہر چیز، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے تمام اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اگر 10 سال کا آج بچہ ہے، آپ اس کو 10 سال پہلے کی ویڈیو نکال کر دکھائیں، بیٹے تو چھوٹا رہے جب ایسا تھا، ہاں میں ایسا تھا کیا، وہ تعجب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ نہیں، اپنی خود کی ویڈیو آپ، چلیے آج آپ ویڈیو لے لیجیے، 10 سال کے بعد دیکھیے اس کو، آج ویڈیو لے لیجیے 10 سال کے بعد دیکھیے، یہ میں ایسا بولا کیا تو بھی تھا اس ٹائم پہ، میں ایسا بول دیا، ایسا نہیں ایسا بولنا تھا، میں یہ غلط کرا، میں وہ کرا، میں یہ کرا، اپنا ویڈیو خود دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ پوری فلم چلائے گا، پیدائش سے لے کر وفات تک پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم بولیں گے ایسا کیسا ریکارڈ ہو رہا ہے، سامنے کیمرہ ہے، اس میں کیا لگا ہوا ہے بھائی، چپ، 64 GB کی چپ ہے، گھنٹوں ریکارڈ کرو پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ چھوٹی سی چپ پوری چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ ریکارڈ کرے گا، وہاں نکال کر ہمارے سامنے رکھ دے گا، لو پڑھ لو، کیا کہا اللہ تبارک اقرأ کتابک، لے اپنی کتاب تو خود پڑھ لے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کفا بنفسک اليوم علیک حسابا، تیرا حساب تو کر لے، یہ کیلکولیشن تو کر لے، تیرے اندر کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، تو خود اپنا حساب کر لے، جا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پر رہا اس نے اپنا فائدہ کیا، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو گمراہ ہو گیا راہ راست سے بھٹک گیا اس نے اپنے لیے تباہی کر لی۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ارے میں کتاب نہیں پکڑ سکتا، میری کتاب تو پکڑ لے، ارے جا بھائی جا، میری کتاب میرے پاس ہے، میں تیری کتاب کیوں لوں؟ کل قیامت کے دن کوئی آپ کا نام اعمال اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ دودھ پلانے والی ماں آج اگر بچہ رو تو بے چین ہو جاتی ہے، راتوں کی نیند قربان کر دیتی ہے، دن کا سکون قربان کر دیتی ہے، لیکن وہاں کل قیامت کے دن وہ اس بچے کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے، وہ اس بچے کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے۔ وہ ہیبت، وہ خوف، وہ حالت، وہ انجام اس طرح کا ہوتا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور اس کے بعد آگے کی آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ایک اصول بتایا ہے۔ کسی قوم کو اگر ہلاک کرنا ہے، پوری طرح ان کو مٹا دینا ہے تو کیسے ہلاک کرتا ہے؟ آج بھی ہمیں اسے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو ہم اس کے مالداروں کو امرنا مترفیہا، مالداروں کو حکم دیتے ہیں، کس بات کا؟ برائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ برائی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بجائے برائی کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، لت پت ہو جاتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فحق علیہ القول، اللہ کی بات سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، پوری طرح اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غریب اپنی غربت کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہے، غریب اپنی غربت کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہے، چونکہ اسے اس کے پیٹ کی فکر ہے، لیکن جس کے پاس پیٹ بھرا ہوا ہے وہ گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا نا مال اگر آ جائے تو پھر بغاوت شروع ہو جائے گی۔ یہی ہے، مال اگر آ جائے تو بغاوت کرنے لگ جاتا ہے انسان، ظلم کرنے لگ جاتا ہے، برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، عیاشیاں کرنے لگ جاتا ہے، پیسے کو لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ کیسے لٹاتا ہے؟ آگے کیا آیت ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے، آگے آ رہی ہے آیت۔ تو معلوم ہوا کہ مال انسان کو نیکی سے زیادہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال اگر نہیں ملا تو بہت اچھی بات ہے، مال اگر نہیں ملا تو بہت اچھی بات ہے، دو لحاظ سے۔ ایک دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے، دوسرا آخرت کا حساب آسان ہونے کے لیے۔ جتنا مال رہے گا اتنا پائی کا حساب بھی دینا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ مجھے مسکین لوگوں میں اٹھانا، مسکینوں میں اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ بول دو تو ہم یہ عہد کے پہاڑ کو سونا بنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے مسکین لوگوں میں اٹھانا۔ کیوں؟ مسکین لوگ مالداروں سے 500 سال، کتنے سال؟ 500 سال، آپ دیکھو اس کو پھر بھی کنفرم کر لیں، 500 ہے یا 50,000 ہے، واللہ عالم، اتنے سال پہلے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں حساب دینے میں لگے رہیں گے، جتنا مال رہے گا اتنا حساب بھی دینا ہوگا، اتنا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حساب آسان کرے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اس کے بعد آخری چند آیتیں، 2-3 آیتیں ہیں، احکامات سے متعلق ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے
کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. اف تک نہ کہو. اف کب کہتے ہیں؟ جب انسان بیزار ہو جاتا. کیا ہے یہ؟ انسان جب بیزارگی کا مظاہرہ کرتا ہے، بیزارگی کا مظاہرہ کرنے والا لفظ بھی اپنی زبان پر نہ لاؤ. اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکی مت دو، انہیں جھڑکی مت دو. وقل لهما قولا کریما، ان سے نرمی سے بات کرو. اور آگے کیا کہا؟ واخفض لهما جناح الذل، ان سے اچھی بات کرو اور ان کے لیے نرمی کا پہلو جھکائے رکھو، نرمی کا پر جھکائے رکھو. مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ نرم انداز میں بات کرو، نرمی سے گفتگو کرو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہو سکتا ہے حالات کے اعتبار سے، مصروفیات کے اعتبار سے ہم ان کی کما کو خدمت نہ کر سکیں، ہم ان کی کما کو حقوق ادا نہ کر سکیں. اے پروردگار تم ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. جیسے ان لوگوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا ویسے تو ان لوگوں پر رحم فرما. یہ دعا کرتے رہیں، لیکن دعا کرنا ہی کمال نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. ایک بڑے عالم ہے، نام مجھے یاد نہیں، فی الوقت نام یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے لیے پیسہ خرچہ کرنا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن رات کے وقت میں اٹھ کر تہجد میں ان کے لیے دعا کرنا ہے سب سے بڑی نیکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. رشتہ داروں کا حق دو، مسکین کا حق دو، مسافر کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو. جہاں 50 روپے میں کوئی کام بن سکتا ہے آپ 500 روپے مت بڑھاؤ اپنا نام گنیز بک میں لکھانے کے لیے. ہاں، اپنے عمل کے ریکارڈ اعمال صالحہ میں لکھانے کا کوئی کام ہے تو وہ کام کرو. گنیز بک قیامت میں کام نہیں آئے گی، اعمال بک کام آئے گی، ہے نا. تو وہ کام کرو جو آپ کے اعمال میں انٹری ہو سکے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکے. دنیا میں گنیز بک میں نام دکھانے سے کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی. 4 دن 1 دن، آج تو لوگ 1 سیکنڈ میں بھول جائیں گے، 1 سیکنڈ میں بھول جائیں گے. اور یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے لیے مت کرو. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے. ارے ہمارا لیول ہے، ہماری پہچان ہے، ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، معاشرے میں لوگ کیا بولیں گے؟ کنجوس بولیں گے، فلاں بولیں گے، فلاں بولیں گے. کھلاؤ پلاؤ بہاؤ، کہاں؟ شادی. ہاں شادی نہیں، شادی سیدھی شادی کرو. غریب کے گھر کو آپ کے اور اللہ کے علاوہ نہ جانے، کوئی دوسرا نہ جانے، کسی غریب کے گھر کی کفالت کی ذمہ داری لے لو، علم دین کو پھیلانے کی ذمہ داری لے لو، علماء کی خدمت کی ذمہ داری اٹھا لو، یتیموں کی کفالت کر لیا کرو. اتنا پیسہ جو وہاں لگاتے ہو اس سے زیادہ نہیں لگے گا، کم لگے گا، لیکن برکت ہوگی، آپ کے پیسے میں برکت ہوگی اور آخرت میں کام آئے گا. اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے منہیات، برائیوں سے روکا ہے، ان میں چند میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز، اولاد کو قتل مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو. یہ چیز ہم جب بھی سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو قتل کر دے؟ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو قتل کر دے؟ ہم بھی گنہگار، ہم بھی اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. ہاں، آپریشن کروا کر، سیزرنگ کروا کر جب بند کروا دیتے ہیں تو کیا ہے؟ قتل کروانا ہے اولاد کا، اولاد کا قتل ہے. یہ آج حالات ایسے بنا دیے گئے خواتین پر ظلم، جو کام آسان ہو سکتا تھا اس کو مشکل بنا دیا گیا. پہلی ڈلیوری سے ہی ان کو سیزرنگ کر کے اس حد تک پہنچا دیا گیا کہ اب اور زیادہ سیزرنگ ہو نہیں سکتی، لہٰذا کیا کرو؟ بچوں کو ہی بند کرو.
دنیا میں بھی ظلم اور آخرت کے بھی ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو. فقر و فاقہ کے ڈر سے. آج یہ لوگ بول رہے ہیں لوگ اگر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو 4 بچے پیدا کرو. اب تک کیا بولتے تھے؟ 1 بس 2 بس، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 ہمارا 1. اب کیا بول رہے ہیں؟ نہیں 4 ہونا. کہیں کو مسلمانوں کا مقابلہ. ارے مسلمانوں کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس لیے نہیں پیدا کرتے تھے کہ تمہیں یقین نہیں تھا کہ روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ نحن نرزقہم وإیاکم. یاد رکھیے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے کہی اس آیت کے اندر. پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اولاد کو قتل مت کرو. ہم پہلے اولاد کو روزی دیتے ہیں، بعد میں تم کو دیتے ہیں. اولاد کو پہلے روزی دیتے ہیں. کیسے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ، ماں کے پیٹ میں روزی کی فکر میں نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ روزی وہیں سے دینا شروع کر دیتا ہے. وہیں سے اس کی غذا پہنچ رہی ہے اس کو. تم شاید ایک ٹائم نہیں کھائیں گے لیکن وہ تو کھائے گا. اس کو تو اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. جو غذا جیسے پہنچنا ہے اس کو پہنچ رہی ہے. نحن نرزقہم. اچھا وہیں نہیں، دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. کب تک؟ شعور میں آنے تک. جب تک کہ وہ کمانے نہ لگ جائے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی روزی دے رہا ہے. تم نہیں دے رہے. اس کے بعد وہ جب کمانے لگ جائے تو وہ تم کو بھی پالے گا. وہ تمہارا سہارا بنے گا. جب تم کمانے کے قابل نہیں رہو گے وہ تم کو کما کر کھلائے گا. وہ اولاد تمہاری کام آئے گی. تم یہ سمجھ کر کہ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بچوں کی، ورنہ ہمیں کھلانا پڑے گا، پہنانا پڑے گا، اور فیس اسکولوں کی فیس دینا پڑے گا. لہٰذا کیا کرو؟ بچے ہی نہیں چاہیے. اور جب بوڑھے ہو جائیں گے 1 بیٹا رہے گا. ہاں میں نہیں دیکھتا کتنے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ جا کے بس گئے، لندن جا کے بس گئے. ماں باپ، بوڑھے ماں باپ گھر میں پڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں سے بازو والوں کو بول رہا بھائی ذرا ہماری اماں کو دیکھو، ہمارے بابا کو ذرا جا کے دیکھو، میں پیسے بھیجتا ہوں. تم کیا کر رہے ہیں؟ اگر 4 بیٹے رہتے، 1 وہاں گیا تو 3 یہاں کام آتے نا. اگر پہلے ہی اگر اس بات پر عمل ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی ان ماں باپ کے ساتھ. ان ماں باپ کے ساتھ یہ نوبت نہیں آتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپو اور تولو تو برابر دو، اور زمین میں اطراء کرنا چلو، فخر سے نہ چلو، گھمنڈ سے نہ چلو. اللہ نے اگر کچھ دیا ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، اولاد دیا ہے، بیٹے والے، ہم دلہے والے، ہم جھکنا، ہم نہیں جھکتے. اللہ تعالیٰ بڑا ہے، دلہے والے بڑے نہیں ہیں. ان اللہ کان علیا کبیرا. اللہ تعالیٰ بلند ہے، بڑا ہے. کہاں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پتہ ہے؟ سورہ نساء کے اندر. یہی مردوں اور عورتوں پر جو فوقیت کا معاملہ ہے، وہاں جو تم کہتے ہو کہ ہم بڑے اس معنی میں کہ اللہ نے تم کو کمانے والا بنایا. تم کما کر ان کو کھلاؤ، یہ نہیں کہ ان پر ظلم کرو، اور ظلم کرنے کے لیے ہم دولہے والے، ہم دادا گیری کریں گے، ہم فلاں کریں گے. شادی سے پہلے شروع ہوتی دادا گیری تو مرتے دم تک رہتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 شادیاں کیے تھے. پتہ ہے ظلم کرے کسی پر، ظلم کرے کسی کے اوپر، ہم کیوں ظلم کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی؟ ہم بس یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم دولہے والے ہیں. کون سے دولہے والے؟ کیسے دولہے والے ہیں؟ ارے وہ تو اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر آئی ہے. ظلم سہنے کے لیے آئی ہے یا تمہارے گھر کو سجانے کے لیے آئی ہے، تمہارے گھر کو سنوارنے کے لیے آئی ہے، تمہارے گھر میں پھول پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، تمہارے گھر میں گھر کو گلستان بنانے کے لیے آئی ہے. تم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، پیسوں کی خاطر، زیورات کی خاطر، جائیداد کی خاطر، جہیز کی خاطر، اور معمولی چیز پر لڑائی جھگڑا. روٹی جل گئی جھگڑا، کپڑا جل گیا جھگڑا، فلاں ہو گیا جھگڑا، فلاں ہو گیا جھگڑا. کیوں؟ یہی ساری غلطیاں اپنی بہن سے نہیں ہوتی ہے، یہی ساری غلطیاں اپنی ماں سے نہیں ہوتی ہے، یہی ساری غلطیاں اپنی بیٹی سے نہیں ہوتی ہے. ان تمام چیزوں پر غور کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے، علم کے مطابق روشنی کی حالت میں زندگی گزارنے والا بنے، جہالت سے نکال کر
روشنی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو جو جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم کی روشنی سے منور کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔